ویسے تو تیر کئی طرح کے ہوتے ہیں، عربی، یمنی، ایرانی، ترکی، سوڈانی اور ہندی۔ اور بھی بے شمار شکلیں اور قسمیں ہیں۔ ہر زمانے، تہذیب اور مختلف ادوار میں انسان نے اپنے عسکری ذوق، ضرورت، حیثیت، موسمی اور جغرافیائی حساب کتاب کے مطابق تیر بنائے۔ جنگلوں میں جانوروں کے شکار اور جنگوں میں جنگی یلغاروں میں استعمال ہونے والے تیروں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا۔ نشانہ بازی اور پیغام رسانی کے تیر مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ تیر آگ برسانے اور لگانے والے بھی ہوتے ہیں، اور کچھ محض شوبدہ بازی کے کھیل تماشے دکھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ شاعری، تانا زنی، غم و اندوہ، ہجر و فراق اور نظر و نینوں کے بھی تیر ہوتے ہیں۔ اب صرف تین قسم کے تیر عام طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایک وہ جس کی انی آم کے پتے کی طرح ہوتی ہے۔ اس تیر کو سالم حالت میں کھینچ کر زخم سے باہر نکالا جا سکتا ہے۔ ایسے تیر سادہ بھی ہوتے ہیں اور زہر میں بجھے ہوئے بھی۔ زہر سے مراد یہ ہے کہ ایسے تیروں کی انی یعنی برچھی یا نوک کو آگ میں سرخ کر کے خچر کے پیشاب میں بجھا لیا جاتا ہے۔ ایسے تیر کا زخم زندگی بھر ٹھیک نہیں ہوتا، ناسور بن کر قبر میں لٹا دیتا ہے۔ دوسری قسم کے تیروں کی انی اردو کے عدد 8 کی شکل میں ہوتی ہے۔ ایسے تیر عجائب خانوں کے علاوہ عید کارڈز، رکشوں کے پیچھے، مہندی والے ہاتھوں، عاشقوں کے خطوں یا بازوؤں پہ نظر آتے ہیں۔ جو دل کے آر پار تیر ہوتا ہے، چند سرخ سرخ گرم گرم لہو کے قطرے بھی ٹپک رہے ہوتے ہیں۔ یہ 8 کی شکل والے تیر بڑے خطرناک اور مہلک ہوتے ہیں۔ جہاں گھس جائیں تو پھر انہیں وہاں سے نکالا بھی نہیں جا سکتا۔ باہر کھینچنے پہ مجروح کی جان بھی ساتھ نکال لیتے ہیں۔ یعنی 8 کی شکل والی انی بان کھینچتے ہوئے گوشت، کھال اور اندر کا ساز و سامان بھی باہر گھسیٹ لاتی ہے۔ کنٹوپ کے جوڑ والے سوراخوں میں کیل 8 کے ہندسے والے تیر کی انی کی طرح گھس کر کھلے ہوئے تھے، جسے نہ تو نکالا جا سکتا تھا اور نہ توڑا یا کاٹا جا سکتا تھا۔ کوئی لوہا کاٹنے والی آری یا کوئی ایسا اوزار جو ان کیلوں کو توڑ یا کاٹ سکے، اس کنٹوپ پہ کارآمد نہیں ہو سکتا تھا۔ یعنی گردن، چہرے اور کنپٹیوں کو خطرناک حد تک نقصان پہنچائے بغیر اسے سر سے اتارنے کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سر، گردن، پسلیاں۔ اب میں بازوؤں، باہوں اور ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔ سیدھے ہاتھ کی تیسری انگلی کی ہڈیوں میں مجھے ایک سیاہ رنگت کی انگشتری پھنسی ہوئی دکھائی دی۔ ٹارچ پین کو دانتوں تلے داب کر میں نے بڑی احتیاط سے ہاتھ کے پنجے کو چھوا، پھر آہستہ سے انگشتری کو پکڑ کر انگلی کی ہڈیوں سے نکالنے کی کوشش کی۔ انگشتری تو نکل آئی، مگر اس کے ساتھ پوری انگلی کی 3 ہڈیاں بھی اکھڑ آئیں۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے ہاتھ کو ذرا ہلایا تو وہ بھی کلائی سے نکل آیا۔ یعنی پورے پنجر کا شیرازہ بکھرا ہوا تھا اور اسے یہاں سے ہٹانا یا اٹھانا عبث تھا۔ پھر کچھ سوچ کر میں سر کی جانب بڑھا، زنجیر کو پکڑ کر ذرا سا اٹھایا تو اگلے لمحے کنٹوپ میرے ہاتھ میں طوطے کے پنجرے کی طرح لٹک رہا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ پنجرے میں طوطے کی جگہ خوفناک قسم کی کھوپڑی تھی جو دھڑ سے بڑی آسانی سے علیحدہ ہو گئی تھی۔ شاید انسانی جسم میں صرف کھوپڑی ہی ایک ایسا حصہ ہے جو انسان کے مرنے کے بعد دیر تک اپنا وجود قائم رکھتا ہے۔ سر کا تڑکا ہوا کاسا، ماتھے کی سکندر بختی کی اجڑی ہوئی بستی، نین ساگروں کے تاریک گہرے خشک گڑھے، سورج بنسیوں کی سی ناک کا ٹوٹا ہوا بانسا، جبڑے کی جبر سائی، سیپ کے موتیوں کی جگہن سائی، ساحروں اور کاہنوں کے ڈیکوریشن پیس، کالے علم اور سفلی علوم والوں کے لیے استعانت ابلیس، جادو، ٹونے ٹوٹکے اور جنتر منتر والوں کی خباثت و خبیث قدرے بھاری زنجیر گھسیٹتا اور کھوپڑی کے پنجرے کو اٹھائے میں بڑی دقت سے تنگ افقی آہنی سیڑھیوں سے نیچے اترا۔ میرا مہربان ڈاکٹر بڑا متعجب سا مجھے نیچے اترتے دیکھ رہا تھا۔ زنجیر ایک ڈھیر کی صورت میں پاؤں میں پڑی تھی، جس کا دوسرا سرا میری بائیں جانب پتھر کی دیوار میں مضبوط سے ایک آہنی حلقے کے ساتھ پیوست تھا۔ یہ ایک ایسا مضبوط بندوبست تھا کہ انسان تو کجا، ہاتھی بھی کھینچے تو توڑ نہ سکے۔ میں نے یوں ہی اس مہربان ڈاکٹر سے سوال کیا، آپ کبھی اوپر گئے ہیں؟ میرا سوال سن کر وہ اوپر کی منزل کو دیکھنے لگا، پھر بڑی نحیف اور آزردہ سی آواز میں بولا، اچھے انسان، میں نے تو اس جگہ پہ جہاں ہم دونوں کھڑے ہیں آج پہلی بار قدم دھرا ہے۔ وہ میرے ہاتھ میں لٹکی ہوئی کھوپڑی کو تجسس بھری نظروں سے دیکھ کر کہنے لگا، لیکن مجھے اندازہ تھا کہ اس جگہ اور اوپر کیا کچھ ہے۔
کون قید ہے، اس کا نام اور اس کی مصیبت اور گناہ سب کچھ میرے علم میں ہے۔ میری سمجھ سے یہ بات بالا ہے کہ آپ یہاں رہتے ہوئے اور سب کچھ جانتے ہوئے بھی ادھر اوپر نہیں آئے، جبکہ آپ کے پاس چابیاں بھی تھیں، تالے دروازے کھولنے کے تمام طریقوں سے بھی آپ واقف ہیں۔ آپ ہی نے مجھے گائیڈ کیا تو میں اوپر پہنچا ہوں، اسی طرح آپ بھی یہاں آ سکتے تھے۔ وہ نیچے دھری ہوئی لالٹین کو اٹھاتے ہوئے بولا، یہاں سردی کچھ زیادہ ہے، تفصیل سے بات کرنے کے لیے بھی یہ جگہ کچھ زیادہ مناسب نہیں، آپ پسند فرمائیں تو نیچے چلتے ہیں۔ اس کا معقول مشورہ سن کر میں نے ہاتھ میں لٹکے ہوئے پنجرے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اس کنٹوپ اور کھوپڑی کا کیا کریں؟ میرا خیال ہے کہ اسے زنجیر سے علیحدہ کیے بغیر ہم اسے اس کمرے سے باہر نہیں لے جا سکتے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، لیکن آپ اس کنٹوپ اور کھوپڑی کو یہاں سے کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ اگر کوئی آپ کا خاص مقصد ہے تو اس پنجرے کو زنجیر سے علیحدہ کرنے کا بھی بندوبست ہو سکتا ہے۔ اس کی اس بات کا واقعی میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ میں اس پنجرے کھوپڑی کو کیوں ہاتھ میں لٹکائے ہوئے ہوں اور اس کو یہاں سے باہر کیوں لے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے جواب دیا، اسے باہر لے جانے کا کوئی خاص مقصد نہیں، سوائے اس کے کہ میں ذرا اس پراسرار پرحکمت نادر سے کنٹوپ اور اس کے اندر اس عظیم باوفا مضبوط الاعصاب اور کردار خوبرو نوجوان کی انتہائی قیمتی کھوپڑی کا بغور مطالعہ اور مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کنٹوپ سے منسلک کھوپڑی اور ڈھانچے نے مجھے جیسے پکڑ اور جکڑ لیا ہے۔ یہ میرا بازو تھام کر مجھ سے استدعا کر رہی ہے کہ صدیوں سے بھٹکتی ہوئی میری بے چین و بے قرار روح کو دھندلے، بے سمت اور بے منزل راستوں کے سرابوں سے نجات دلاؤ۔ میں نے آہستگی سے کنٹوپ کو فرش پہ رکھتے ہوئے التجا کے لہجے میں کہا، میرے عظیم دوست، اگر ممکن ہو تو جلد از جلد اس کنٹوپ کو زنجیر سے علیحدہ کروا دو۔ وہ سر نہوڑتے ہوئے بولا، آپ نیچے تشریف لے چلیے، مجھے یقین ہے کہ میرے ساتھیوں میں ایک شخص اس کنٹوپ کو زنجیر سے علیحدہ کر سکتا ہے۔ کنٹوپ کو وہیں رکھ کر ہم پھر درمیانی منزل میں واپس پہنچ گئے۔ ایک تاریک سے حصے میں وہ دنیا کے ٹھکرائے ہوئے لوگ ایک دوسرے میں گھسے ہوئے، گھبرائے اور خجل خجل سے بیٹھے تھے، ہاتھ، بازو، منہ، سر اور جسم متعفن چیتڑوں سے ڈھانپے ہوئے۔ کوڑی کے جسم میں بن پلکوں کے صرف آنکھیں ہی تو ہوتی ہیں، جو بغیر جھپکے پل بھر میں دوسرے کو اپنے تمام درد روگ کی داستان بیان کر دیتی ہیں۔ کوڑی کی آنکھ میں ایسا یخ بستہ ٹھٹھرا ہوا کرب اور جمی پھنسی ہوئی کرلاہٹیں ہوتی ہیں کہ ایک ذی حس انسان انہیں سنے بغیر ہی سنسا ہو جاتا ہے۔ اندھیرے میں وہ سب یوں بیٹھے دکھائی دے رہے تھے جیسے کسی غیر محفوظ سے نیم اندھیرے بھٹ میں ممتا سے بچھڑے ہوئے ڈرے سہمے بھوکے پیاسے برشغال بچے ایک دوسرے میں گتھم گتھا سے پڑے ہوں۔ ہمارے آنے پہ ان کے درمیان ہلکی سی کھسر پسر شروع ہو گئی تھی۔ وہ اپنے لبادوں میں مزید سمٹ کر بیٹھ گئے۔ مجھے سامنے کی دیوار کے ساتھ ایک چوبی نشست پر بٹھا کر ڈاکٹر نے ایک شخص کو قریب بلا کر کنٹوپ کو زنجیر سے علیحدہ کرنے کے بارے میں کچھ کہنا شروع کیا تو میں نے قطع کلامی کی معذرت چاہتے ہوئے مشورہ دیا کہ شاید یہ کام اس اکیلے شخص کے بس کا نہ ہو، کہ زنجیر انتہائی مضبوط اور کنٹوپ کے اندر کھوپڑی کی حالت انتہائی مخدوش ہے۔ میں نے خدشہ ظاہر کیا کہ کہیں بے احتیاطی سے کھوپڑی اور کنٹوپ کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ میں نے انہیں بڑے پیار سے کہا کہ اگر وہ مناسب سمجھیں تو میں بھی ساتھ چلتا ہوں، تاکہ انہیں اگر کسی مدد کی ضرورت پڑے تو پریشانی نہ ہو۔ شاید انہیں میرا مشورہ مناسب لگا اور وہ شخص ضروری اوزار لینے کے لیے نیچے چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ ایک بڑا سا ہتھوڑا، لوہا کاٹنے کی ایک پرانی سی زنگ آلود آری اور ایک کند سی چھینی لے کر آ گیا۔ ہم تینوں آگے پیچھے ایک درمیانی فاصلہ رکھتے ہوئے اوپر کی منزل پہ پہنچ گئے۔ ایک بات میں نے شدت سے محسوس کی کہ وہ لوگ کہیں بھی میرے نزدیک نہیں آئے۔ شروع سے اب تک 10-20 قدموں کا فاصلہ درمیان میں ضرور رکھا، شاید اس لیے کہ وہ ایک ایسی موذی بیماری میں مبتلا تھے جو ایک سے دوسرے تک دراز ہو جاتی ہے۔ اوپر پہنچے تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ آپ صرف ٹارچ روشن کر کے کھڑکی کے پاس کھڑے ہو جائیں۔ لالٹین کی لو بڑھا کر وہ کنٹوپ سے زنجیر علیحدہ کرنے کی تدبیر سوچنے لگے۔ ادھر ادھر الٹنے پلٹنے کے بعد انہوں نے کنٹوپ کے اوپر زنجیر کے حلقے پہ ہلکی سے آری کے دندانے آزمانے شروع کر دیے۔ یہ آری بھی شاید ان قدیمی آریوں میں سے
ایک تھی جنہیں کبھی آریوں نے اپنی جنگی یلغاروں میں استعمال کیا ہوگا۔ ایسی آریاں کثیر المقاصد سی ہوتی ہیں، ایک دانتا سیدھا اور ایک الٹا ہوتا ہے، یہ کبھی کند نہیں ہوتی، جیسے جیسے جوں استعمال کرو توں یہ تیز اور تیکھی ہوتی ہیں۔ یہ لکڑی، لوہا، چمڑا، پتھر، حتیٰ کہ جانوروں اور انسانوں کو بھی تیز چھری کی طرح کاٹ سکتی ہیں۔ بحری جہاز رانوں، صحرا نوردوں، کوہ پیماؤں، چور، ڈاکو، راہزنوں کے پاس اور کچھ ہو نہ ہو، یہ ہشت پہلو اوزار کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ بہت بعد اس آئیڈیا کو بنیاد بنا کر سوئٹزرلینڈ والوں نے اپنا مشہور زمانہ جیک سوئس نائف ایجاد کیا، جس کے سرخ دستے پہ کراس کا نشان ہوتا ہے۔ یہ ایک چاقو 25,000 روپے سے لے کر 4 لاکھ روپے تک کی قیمت کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ مختلف جسامتوں، حجموں اور کار مقصد کے لیے ہوتے ہیں۔ کینچی، پیچکس، زنبور، ناخن تراش، آری، ریتی، شکاری چاقو، شیشہ، پتھر کاٹنے کی انی، ٹین کین، بوتل کا ڈھکن کھولنے کا پینچ، مقناطیس پوائنٹ، سوراخ بنانے کے لیے سوا، برما، ماسٹر کی، مچھلی کے منہ میں پھنسا ہوا کانٹا نکالنے والی ہک، کھانے کی چھری اور کانٹا۔ غرض یہ کہ یہ کثیر المقاصد سوئس نائف اوزاروں میں امرت دھارا کا کام دیتا ہے۔ میرے پاس بھی یہ چاقو مدتوں رہا ہے۔ اب بھی اسی قبیل کا ایک چھوٹا چاقو میری جیبی چابیوں کے چھلے میں ہر وقت موجود رہتا ہے، جو مجھے زمانہ آوارگی کی یاد دلاتا رہتا ہے۔ کنٹوپ کے اوپر حلقے پہ آری آزمائی جا رہی تھی۔ ذرا پرے کھڑے میں نے محسوس کیا کہ آری پہ اس شخص کی گرفت بس برائے نام سی ہے، مضبوط نہیں۔ دونوں کے ہاتھوں پہ چیتھڑے اور کپڑے کی دھجیاں لپٹی ہوئی تھیں۔ کوڑیوں کے ہاتھ پاؤں کی انگلیاں، ناک، منہ وغیرہ سب سے پہلے سر گل کر جھڑ جاتے ہیں۔ متاثرہ اعضاء پہ نامندمل ہونے والے کھلے زخم بن جاتے ہیں، جنہیں مکھیوں، گرد و غبار، گرمی سردی اور لوگوں کی نظروں سے بچانے کے لیے یہ بیچارے انہیں پٹیوں اور دھجیوں سے لپیٹے اور چھپائے رکھتے ہیں۔ میں ان کی بیچارگی اور جان توڑ کوششوں کو بڑی درد مندی سے محسوس کر رہا تھا، اور مجھے یہ بھی علم تھا کہ وہ مجھے قریب نہیں آنے دیں گے، نہ ہی میری کسی قسم کی مدد کو قبول کریں گے، کیونکہ ہر کوڑی محسوس کرتا ہے کہ کوئی بھی صحت مند انسان ان کے قریب رہ کر بیمار ہو سکتا ہے۔ اسی لیے وہ انسانی آبادیوں سے دور ویرانوں میں چلے جاتے ہیں۔ مسلسل آری چلانے سے اس شخص کے ہاتھ کی پٹیوں سے خون رسنے لگا۔ اب مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھ کر ڈاکٹر صاحب سے درخواست کی، پلیز آپ یہ کام چھوڑ دیں اور نیچے تشریف لے جائیں، باقی کا کام میں خود کر لوں گا۔ ڈاکٹر صاحب نے فوراً مجھے روک دیا، کہنے لگے، آپ برائے مہربانی آگے نہ بڑھیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کسی بھی اچھے برے انجام سے بے نیاز ہو کر یہاں رکے ہوئے ہیں۔ ہماری بیماری کی سنگینی کو جانتے سمجھتے ہوئے بھی آپ نے خود کو ہمارے درمیان موجود رکھا ہوا ہے، جبکہ اس جگہ کے دو کوس قریب کوئی نہیں پھٹکتا۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ اس جگہ صرف 3 ہستیاں ہی آ سکتی ہیں، عقل و خرد سے بے نیاز کوئی شخص، اللہ کا کوئی درویش بندہ جسے قدرت نے اعجاز مسیحائی بخشا ہو، یا پھر ملک الموت۔ مجھے غور سے دیکھنے اور چند لمحے توقف کے بعد وہ مرد مہربان بولا، میں اور میری بیوی بھی کبھی آپ کی طرح صحت مند اور دکھی انسانیت کی خدمت کے جذبے سے سرشار تھے۔ زندگی اور موت، عزت، ذلت، سب اللہ کے ذمہ سمجھتے تھے۔ یہاں کے کوڑیوں، جزامیوں کی تیمارداری، علاج، معالجے اور خدمت میں ایسے مگن ہوئے کہ ضروری احتیاطیں اور درمیانی فاصلے، حدیں قائم رکھنے میں کوتاہی اور لاپرواہی برتنے لگے۔ نتیجہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ افسوس صرف اس بات کا ہے کہ کاش ہم اپنے اور ان کے درمیان ایک ضروری فاصلہ اور احتیاط اختیار کرتے تو شاید کچھ زیادہ دیر زندہ رہ کر اپنے مشن کو آگے بڑھا سکتے تھے۔ اس لیے جناب، آپ وہیں کھڑے رہیں اور صرف دیکھتے رہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ میرے عظیم دوست، تمہارے اور تمہارے ساتھی کی بے انگلیوں کے زخمی ہاتھ پہ مشقت والا بھاری کام کرنے کے اہل نہیں۔ جس طرح دانت نہ ہوں تو فقط مسوڑوں سے کھایا نہیں جا سکتا، اسی طرح انگلیاں نہ ہوں تو خالی ہتھیلیوں سے کسی چیز کو پکڑا نہیں جا سکتا۔ رہی بات احتیاط اور فاصلے کی، تو اس معاملے میں آپ کا کہنا بالکل درست ہے۔
لیکن یہ تو ایک عام اور صحت مند انسان کے لیے ہے، اور میں نہ تو ایک عام انسان ہوں اور نہ ہی صحت مند۔ آپ کے باہر ظاہر کوڑ اور زخم ہیں، اور میرے اندر اور باطن میں گڑھے اور گھاؤں ہیں۔ سپیرا جب بامبنی میں ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ معمولہ یا خرگوش پکڑنے کے لیے نہیں ڈالتا۔ مارے سیاہ کے ہر وار کا منتر اس کی زبان پہ، اور اس کے ہر گزند کا تریاق اس کے جھولے میں ہوتا ہے۔ اب آپ دونوں پیچھے ہٹ کر دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ جائیں اور اللہ کی قدرت کا تماشا دیکھیں۔ وہ حیران اور پریشان سے پیچھے ہٹ کر دیوار کے پاس بیٹھ گئے۔ جب میں آگے بڑھ کر آری کو پکڑنے لگا تو ڈاکٹر صاحب پھر بولے، خان صاحب، اس آری کو ہم نے چھوا ہے، ہمارے زخموں کے خون اور پیپ سے یہ لتھڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ اس سے یہ زنجیر کاٹنے پہ ہی بضد ہیں تو مجھے اجازت دیں کہ میں اسے صاف کر دوں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں کس کس چیز کو صاف کریں گے؟ یہ زنجیر، دیواریں، دروازے، سیڑھیاں، یہ گھاس پھونس، یہ لکڑی کے بینچ سٹول، اس چمڑے کے صندوق اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے، اور ان چابیوں کو جو آپ نے مجھے تھمائیں، کیا آپ نے ان سب اشیاء کو نہیں چھوا؟ ڈاکٹر صاحب، جب سے میں یہاں آیا ہوں میں نے ہر چیز کو اچھی طرح دیکھا، بھالا اور چھوا ہے۔ میں نے یہاں کے ماحول اور آب و ہوا میں کھایا پیا ہے، نمازیں پڑھی ہیں، آپ کے ساتھ نیچے اوپر آیا گیا، باقی کیا رہ گیا؟ آپ فکر نہ کریں، مجھے کچھ نہیں ہوگا، اور اگر کچھ ہو بھی گیا تو یہی ہوگا نا کہ میں بھی آپ کے ساتھ یہیں رہ جاؤں گا۔ آپ بھی تو انسان ہیں جو کبھی یہاں پہ ان دکھیوں کا درماں بن کر آئے تھے۔ اگر میں بھی آپ کی طرح ان صابر شاکر بیمار انسانوں کی خدمت میں لگ جاؤں تو اس سے بڑھ کر میری اور کیا خوش بختی ہو سکتی ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے اتری ہوئی آزمائش میں ثابت قدم رہتے ہیں، حرف شکایت زبان پہ نہیں لاتے، ہر حال میں اللہ کی بزرگی اور بڑائی کی تسبیح کرتے ہیں اور راضی برضا رہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں بھی الحمدللہ بندہ تسلیم و رضا ہوں۔ اب میں دھڑا دھڑ کنٹوک کے سر پہ وہ حلقہ کاٹ رہا تھا جس سے زنجیر پیوست تھی۔ ہاتھ، انگلیوں اور صحت کی سلامتی کے باوجود مجھے اسے کاٹنے میں کافی تگودو کرنی پڑی۔ زنجیر کا حلقہ کٹا تو میرے حلق سے بھی اپنے آپ الحمدللہ نکلا۔ کنٹوپ اٹھا کر ہم نیچے اتر آئے۔ میں نے لالٹین اور ٹارچ کی روشنی میں ایک بار پھر کھوپڑی کا مشاہدہ کیا۔ تانبے کی سلاخوں کے اندر جو کچھ بھی مجھے نظر آیا، اس سے یہی اندازہ ہوا کہ کھوپڑی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ڈاکٹر صاحب بھی سامنے بیٹھے کھوپڑی کو گھور رہے تھے۔ اچانک پوچھنے لگے، میرے قابل تعظیم دوست، کیا میں ایک بات دریافت کرنے کی جسارت کر سکتا ہوں؟ کچھ دیر پہلے آپ نے اس کھوپڑی کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ کھوپڑی ایک عظیم، باوفا، مضبوط الاعصاب و کردار خوبصورت نوجوان کی ہے۔ عمر اور صحت مندی کا اندازہ تو خیر دانت اور کھوپڑی کی باقیات کو دیکھ کر کیا جا سکتا ہے، مگر کردار، خوبصورتی، وفا اور اس کی عظمت کا اندازہ آپ نے کس طرح سے اخذ کیا؟ میں نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب، آپ شاید جانتے ہوں گے کہ ہر چیز اپنے نقطہ یا مرکز کے ارد گرد بھی چھوٹے چھوٹے یا بڑے بڑے غیر مرئی دائروں اور حلقوں کی شکل میں پھیلی ہوتی ہے۔ یہ حلقے یا دائرے محسوس ہونے والی یا غیر محسوس سی خوشبو، مہک، مقناطیسی اور ہلکی تیز روشنی کی لہروں یا پھر صوتی ارتعاش و آہنگ کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں۔ جاندار یا بے جان، کوئی بھی چیز اپنی اچھائی، برائی، خوبی، خرابی، سرشت و جبلت، افادیت و افتادیت کے تناظر میں احیاء، فنا اور بقا کی تمام منزلوں سے گزرنے کے باوجود بھی اپنے باقی ماندہ کسی سالمے میں کسی نہ کسی صورت سلامت ہوتی ہیں۔ معمول چاہے جان میں ہو یا بے جان، عامل کے سامنے بولنے لگتا ہے۔ جیسے پانی چولہے پہ چڑھنے سے کھولنے لگتا ہے، رنگ باتیں کرتے ہیں اور پھولوں سے خوشبو آتی ہے۔ ہر چیز نطق رکھتی ہے، چاہے وہ ہونے میں ہو یا نہ ہونے میں ہو، مسلسل آپ سے کچھ نہ کچھ کہتی رہتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ اسے کتنا، کب اور کیسے سن پاتے ہیں۔ آپ تک جو سینہ بسینہ پہنچا اور جو کچھ آپ نے اپنی ڈائریوں میں لکھا، سنا اور جو کچھ یہاں قیام کے دوران آپ کے مشاہدے میں آیا، ممکن ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ اور کہیں نہ کہیں ابہام ہو، مگر جو کچھ اس کھوپڑی کی بے زبانی مجھ سے کہہ رہی ہے وہ بالکل سچ اور صحیح ہوگا۔ میرے دوست، آپ مجھے وہ چمڑے کا تھیلا یا صندوق مرحمت فرما دیں اور یہ بھی اجازت دیں کہ میں یہ کنٹوپ ماں کھوپڑی یہاں سے لے جا سکوں۔
اور ہاں، یہاں سے رخصت ہونے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں چند ایک معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اب باقاعدگی سے مینار کے سب سے اوپر والی جگہ کو صاف کروائیں، ڈھانچے کو کسی کپڑے کے تھیلے میں بند کر کے کہیں دفن کر دیں، اور اسی کمرے میں 5 وقت بآواز بلند اذان کا اہتمام کریں۔ جو نماز پڑھنا چاہیں مل کر باجماعت پابندی سے نماز پڑھیں۔ دوسری بات، یہاں اسپین میں شہد کی کمی نہیں، اور زیتون بھی مل جاتا ہے۔ خالص شہد اور زیتون کا تیل منگوا لیں۔ عورتیں علیحدہ اور مرد الگ صبح صبح نماز سے فراغت کے بعد اپنے اپنے پورے جسموں پہ شہد اور تیل ملا کر خوب ملیں۔ پھر الگ الگ اپنے آپ کو سمندر کے کنارے کسی محفوظ جگہ، جہاں سمندر کی لہریں صرف چھو کر واپس لوٹ جاتی ہوں، ریت میں چھوٹے چھوٹے گڑھے بنا کر اس طرح لیٹ جائیں کہ سارا جسم گیلی ریت میں دفن سا ہو جائے۔ پہلے کچھ روز بڑی پریشانی اور تکلیف ہوگی، ننھے ننھے آبی کیڑے جسم کو کاٹیں گے، یوں محسوس ہوگا کہ وہ جسم سے زخموں کو کرید رہے ہیں۔ ایک ہفتہ اگر آپ یہ تکلیف کسی طور برداشت کر پائیں تو پھر یہ سمجھ لیں کہ آپ صحت یاب ہو رہے ہیں۔ 4-5 مہینوں میں آپ عذاب ناک بیماری سے اللہ کے فضل سے نجات پا لیں گے۔ یاد رکھیں، شہد اور زیتون کا تیل، سمندر کا کنارہ اور گیلی ریت میں دفن ہونا۔ میں آپ سب کو اللہ کے امر سے شفا یابی کی نوید سناتا ہوں۔ میں جب دوسرے روز صبح صبح واپس اپنے کاٹیج پہنچا تو زوگو اور مادام ازابیلا منہ لٹکائے ہوئے یوں بیٹھے تھے جیسے انہیں کچھ دیر پہلے کسی عزیز کے فوت ہو جانے کی اطلاع ملی ہو۔ مجھے دیکھتے ہی جیسے ان میں جان پڑ گئی۔ مادام ازابیلا نے وارفتگی میں اٹھ کر چٹاخ چٹاخ 2-4 گرم گرم بوسوں سے میرا استقبال کیا، پھر بچوں کی مانند منہ بسور کر روٹھنے کے انداز میں ناراض ہو کر پوچھنے لگی کہ میں رات کہاں رہا۔ وہ دونوں ساری رات میرا انتظار کرتے رہے، 1 منٹ کے لیے بھی دونوں نہیں سوئے۔ میوزک، بیئر اور لڑائی بڑھائی سے دل بہلاتے رہے۔ میرے ہاتھ میں پرانا چمڑے کا صندوق اور طوطے کا ڈھکا ہوا پنجرا سا دیکھ کر اس کا تجسس بھڑکا۔ وہ موٹی موٹی آنکھیں پھیلا کر پوچھنے لگی، یہ کاٹ کباڑ کہاں سے اٹھا لائے ہو؟ میں یہ دونوں چیزیں خاص طور پہ کنٹوپ اور کھوپڑی مادام ازابیلا سے چھپانا چاہتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ پہلے ہی الٹی کھوپڑی کی ہے اور مجھ سے جادو منتر، کالا علم، زائچے بنانا اور پیش گوئیاں کرنا سیکھنا چاہ رہی ہے، اور میں ابھی تک کوشش کے باوجود اس کی موٹی عقل میں سفلی، علوی اور نوری علوی علوم کا بین فرق بھی واضح نہیں کر سکا تھا۔ وہ روحانیت، شیطانیت سب کو ملا جلا کر صرف ایک ہی نام دے دیتی تھی، یعنی بلیک میجک۔ وہ بنارس، متھرا اور کاشی کے سادھوؤں، جوگیوں، امرتسر، لدھیانہ اور ننکانہ صاحب کی لمبی لمبی داڑھیوں پگڑیوں والے جتھے دار سکھوں، گیانیوں اور مسلمانوں کے نورانی ریش مولویوں، عالموں، پیروں میں کوئی فرق روا نہیں رکھتی تھی۔ ان سب لمبی اور گھنی داڑھی والوں کو بلیک میجک ماسٹر ہی سمجھتی تھی۔ اب اگر اس کو یہ معلوم ہو جاتا کہ اس پنجرے میں ایک انسانی کھوپڑی بند ہے تو وہ میرا بالکل ہی ناطقہ بند کر دیتی، بلکہ وہ اس کنٹوپ کو اپنے کیبن میں لٹکا کر اپنا نام نہاد بلیک میجک اور آسٹرو پامسٹری کا دھندا چمکاتی۔ میں اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی سب سے پہلے میں نے ان چیزوں کو چھپانے کے متعلق سوچنے لگا، مگر جب انہیں چھپانے کی کوئی مناسب جگہ نہ سجھائی تو فی الحال کنٹوپ کو کپڑے میں اچھی طرح لپیٹ کر اپنے پلنگ پہ سرہانے کے پاس رکھ لیا اور چمڑے کے صندوق کو پلنگ کے نیچے سرکا دیا۔ کمرے میں کپڑوں کی الماری موجود تھی مگر تالے کے بغیر، ورنہ میں پنجرے اور صندوق دونوں کو وہیں دھر کر تالا لگا دیتا۔ ساری رات کا رت جگہ، مغز ماری اور اعصابی تھکن الگ تھی، کپڑے بدلے بغیر ہی میں پلنگ پہ ڈھیر ہو گیا۔ نیند کی جھونٹ میں یہ بھی خیال نہ رہا کہ دروازہ ہی اندر سے بند کر لیتا۔ ابھی ڈھنگ سے پلک بھی نہ جڑی تھی کہ وہ ناشتے کی ٹرالی دھکیلتی ہوئی اندر آ گئی اور حسب دستور کانسی کی گھنٹی بجا کر مجھے ناشتے کی اطلاع دینے لگی۔ وہ جو کہتے ہیں کہ تیش، عیش اور کیش میں خود کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس سمے میری بالکل یہی حالت تھی۔ اگر میں نام نہاد سا درویش نہ ہوتا تو یقیناً وہ احمق گائے میرے ہاتھوں ضائع ہو چکی ہوتی۔ طبیعت اور زبان پہ بڑی مشکل سے قابو پاتے ہوئے میں نے اسے التجا کی، مادام، اس وقت مجھے بالکل کسی ناشتے واشتے کی حاجت نہیں، بلکہ مجھے اس وقت تک بیدار کرنے کی کوشش نہ کی جائے
جب تک میں خود اپنی مرضی سے بیدار ہونا نہ چاہوں۔ وہ کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا ہی چاہ رہی تھی کہ میں نے فوراً منہ سر ڈھانپ کر کروٹ بدل کر اپنا رخ کنٹوک کی جانب کر لیا۔ یعنی میں نے مدام ایزابیلا کو دوسرے الفاظ میں یہ کہا کہ تم جاؤ جہنم میں، مجھے اس وقت سونے دو۔ یقیناً وہ بے وقوف بزام خود بہت بڑی ایسٹرالوجسٹ جادوگرنی میرے اس غیر متوقع غیر مناسب برتاؤ پہ تاؤ کھاتی ہوئی پاؤں پٹکتے باہر دفعہ ہو گئی ہوگی، اور وہاں سے پھر وہ دونوں میاں بیوی اپنے اپنے دھندوں پہ نکل گئے ہوں گے۔ اس کا مطلب تھا کہ میں اب لمبا ہی فارغ تھا۔ میں شاید پہلے بھی کہیں عرض کر چکا ہوں کہ اگر انسان کو نیند اور نسیان یعنی بھولنے فراموش کر دینے کی نعمت نصیب نہ ہوتی تو انسان اپنی طبعی، فکری، تحیری، تصوراتی اور ان بساطی زندگی کی گونا گوں تب و تابانیوں سے کب کا محروم ہو کر فرسودہ التفات ہو چکا ہوتا۔ یہ نیند اور بیتی باتوں، گزری کیفیتوں اور اذیتوں کو بھول جانے کی نعمت ہی ہمیں اس دنیا اور اس کی زندگی کے تلخابے کو آب حیات کی طرح جرعہ جرعہ پینے پہ اکساتی، ہمت بندھاتی اور آس امید دلاتی ہے۔ نیند کو موت کی چھوٹی بہن کہا جاتا ہے۔ نیند کی کیفیت و حالت میں انسان بالکل ہلکا پھلکا اور دنیا و مافیہا سے بے نیاز و بیزار سا ہو جاتا ہے۔ غم و اندوہ، فکر و تردد اور دکھ تکلیف کی ہر کیفیت جیسے شانت سی پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح موت کا جھٹکا بھی انسان کو ہر قسم کی سود و زیاں سے آزاد کر دیتا ہے۔ سینکڑوں سالہ زندگی اور اس کا سارا ساز و سامان، جد و جہد، نفع نقصان، تعلق، محبتیں، کشمکش، عداوتیں اور نفرتیں، عشق و عشوے، زام و دعوے، بھرم اور مان، غرض یہ کہ سب کچھ ایک دیوانے کا خواب سا دکھائی دینے لگتا ہے۔ نیند ایک طرح کا جسمانی مراقبہ ہے۔ جسمانی، قلبی اور دماغی اعصاب کچھ دیر کے لیے سکون و سکوت چاہتے ہیں۔ عجیب سی بات ہے کہ جسم اور جملہ اعصاب کے پرسکون اور مائل سکوت ہوتے ہی انسان کا باطن مشتعل اور مستعمل ہو جاتا ہے اور اپنی اپنی بساط و بصیرت، حدود و اہداف میں مصروف کار ہو جاتا ہے۔ خیال رہے کہ یہاں باطن کی اصطلاح ذہنی، شعوری اور قلبی کیفیتوں کے طور پر استعمال کی گئی ہے۔ بچے کی نیند اور ماں کی نیند مختلف ہوتی ہے۔ بچے تتلیوں کے پیچھے اور مائیں تسلیوں کے پیچھے ہوتی ہیں۔ نوجوان اور بوڑھے کی نیند بھی اپنی اپنی فیلڈ میں ہوتی ہے۔ دنیا دار اور دیندار کی نیند اپنے اپنے دوزخ اور اپنی اپنی جنتیں سجائے ہوئے ہوتی ہے۔ اسی طرح درماندہ عشق اور درخواک درویش کی نیند بھی اپنے اپنے دشت، محملی، گریباں اور سنگ آستان سجائے ہوئے ہوتی ہیں۔ جیسے نیند اپنی اپنے، خیال اپنے اپنے اور خواب اپنے اپنے، نئی نئی سجیلی تر و تازہ دلہنیں اپنے محبوب شوہر کے استعمال کے لیے جو تکیہ تیار کرتی ہیں، اس پہ خوبصورت اشعار، رنگ برنگے پھول، چاند ستارے، منتظر آنکھیں، بےتاب دل اور جدائی کا آر پار تیر کاٹتی ہیں۔ پردیس میں پڑا ہوا محبوب شوہر اسی تکیے پہ سر ٹکا کر ساری رات وصل کے مزے لوٹتا رہتا ہے، اور ادھر دلہن دل گرفتہ بھی دلہے کے پیار کی نشانی رومال کو، جس کے درمیان سرخ دل میں اس کا نام کاڑا ہوا ہوتا ہے، ساری رات سینے سے لگائے رکھتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے سپنے دیکھتے دیکھتے جدائی کے پہاڑ جیسے دن اور صحرا جیسی لمبی چوڑی بے نم و نخل راتیں ایسے ہی گزار دیتے ہیں۔ ان کے درمیان اگر نیند اور نسیان نہ ہو تو یہ دونوں دو دو لمحے بھی نہ جئیں، پھڑک کر مر جائیں۔ میری مصیبت بھی کچھ عجیب سی ہے۔ نیند ہو یا بیداری، دونوں حالتوں میں میری کیفیات میں کوئی ایسا نمایاں فرق نہیں ہوتا۔ یوں سمجھیے کہ میں اکثر حالت بیداری میں سویا ہوا اور کہیں کھویا ہوا ہوتا ہوں۔ جسم کہیں ہوتا ہے اور وجود کہیں، آنکھیں کچھ دیکھ رہی ہوتی ہیں اور نگاہ کہیں اور ٹکی ہوئی ہوتی ہے، یعنی جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ یوں ہی بظاہر سوتے ہوئے بطون جاگ رہا ہوتا ہوں۔ اندر باہر کی خوب سیر ہوتی ہے، اپنے آپ پہ ہی خوب ہنستا ہوں، پھپتیاں کستا ہوں، رگیدتا ہوں، کبھی خود کو کاندھوں پہ اٹھائے بہت بہت دور تک نکل جاتا ہوں۔ گرمی ہو تو خود کو پنکھا جھلتا ہوں، اور اکثر یوں بھی ہوا کہ سویا ہوا ہوں اور باہر گھنٹی ہوئی، دروازے پہ جا کر پوچھا کون ہے، جواب آیا بابا جی سے ملنا ہے۔ میں نے کہا بھائی وہ سو رہے ہیں۔
پھر کبھی تشریف لائیے گا، آنے سے پہلے ٹیلی فون کر لیجئے گا۔ ادھر سے جواب ملتا ہے کہ بابا جی مجھے آپ ہی سے ملنا ہے، اور میں کہتا ہوں جناب بابا جی سو رہے ہیں، کبھی پھر آئیے گا۔ وہ بیچارہ حیران پریشان سا ہو کر چلا جاتا ہے۔ مدام ایزابیلا کے جانے کے بعد میں خوب پاؤں پسار کر سو گیا۔ جب تھکا ماندہ گوشت پوست آرام پانے لگا تو اندر کا دل آرام چپکے سے اٹھا اور پاس دھری ہوئی کنٹوپ کی گٹھڑی کو اٹھا کر باہر نکل گیا۔